السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نیٹ تو چالو ہو گیا ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے جڑ جائیے. بہت مشکل سے ادھر ادھر پریشان ہو کر کے. ہاں جی آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میرے بھائی اور دوستو, نیٹ کی خرابی کی وجہ سے 2 سوال کے بعد ہی ہمارا پروگرام رک گیا. اللہ کی مرضی تھی, اللہ کی مرضی کے آگے ہم مجبور ہیں, وہ بھی تقدیر ہے. والایمان بالقدر خیرہ وشرہ, تقدیر پر ہم ایمان لاتے ہیں, چاہے بھلی ہو یا بری. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت رہی ہوگی. نیٹ ہمارا رکا, تو ہم سوال کر رہے ہیں آپ سے. تیسرا سوال میرا آپ سے ہے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بتلائیے. بہت سارے بھائی ایسی ایسی چیزیں جانتے ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے, حالانکہ اسے ٹوٹتا نہیں ہے. ان کے دماغ میں کہ فلاں چیز سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساتھی ہمارے لکھیں کہ کیا جانتے ہو, کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بتلائیے. نیٹ پھر تو نہیں گڑبڑ ہے؟ نیٹ گڑبڑ کرنے لگے گا تو کوئی صاحب لکھیے گا تاکہ میں جگہ بدلوں. کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ایک ایک چیز لکھیے. جی, ہوا کے خارج ہونے سے اور اقور گہری نیند میں سو جانے سے. ایوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, گہری نیند سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی صحیح کہا آپ نے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. اور جی اور بتلائیے, ہوا خارج ہونے سے, گہری نیند سونے سے, اور کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ انس صاحب بتلائیے. 2 ہی چیز بتلائی آپ نے, لکھیں فٹافٹ تھوڑا تھوڑا. انور قیوم انصاری جڑیے لیکن جواب بھی دیجیے. کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بتلائیے. جی شیخ صاحب, ابھی صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے تو جواب دیجیے. کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے لکھیے. ایک صاحب نے لکھا ہوا خارج ہونے سے اور گہری نیند سونے سے. 2 باتیں آئی حد تک, جب بھی اور بہت ساری چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں, کوئی لکھ نہیں رہے ہیں. یا اکٹھا لکھنے کے چکر میں تھوڑا تھوڑا لکھیے نا, بات چلتی رہے. الحمدللہ ہم لوگ آپس میں سوال و جواب کر کے, تبادلے خیال کر کے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص علم کے راستے پر چل پڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو ہم اور آپ الحمدللہ جنت کے راستے میں چل رہے ہیں, لیکن جنت کے راستے میں چل رہے ہیں تو جواب بھی دیجئے نا. رک گئے بس سب لوگ, نیٹ رک گیا کیا؟ نیٹ رک گیا کیا؟ جواب. ندیم بھائی اور انس بھائی کہاں گئے؟ وہ کہیں بھی گئے ہوں, جواب دیجئے آپ. وہ لوگ سو گئے ہوں گے, کوئی بات نہیں.
ندیم بھائی انس بھائی سو گئے، کوئی بات نہیں، آپ لوگ جواب دیجئے، جو موجود ہو جتنا جانتے ہو بتلاؤ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک صاحب نے بتلایا ہوا خارج ہونے سے، اور ہوا خارج ہونے سے اور گہری نیند سونے سے، اس کے بعد بتلائیے۔ ابو سالم کہاں چلے گئے؟ ہاں جی، پیشاب اور پاخانہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مزی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں لکھ رہے ہیں آپ لوگ، کوئی بات نہیں، چلیے۔ کل ایک صاحب نے کہا تھا کہ میں نے تو دیا نا، کہاں دیا آپ نے جواب؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے، ایوہ ضرور، کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے، بہت سے لوگ نہیں مانتے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کہتے نہیں ٹوٹتا ہے، عقل میں نہیں آتی، عقل میں آئے بات چاہے نہ آئے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کہہ دی ہے وہ ہماری عقل میں آئے چاہے نہ آئے، ہم اسے مانتے ہیں۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ ادائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کیا ہم بکری کا گوشت کھانے سے وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ان شئتا، مشتدنی اور جمع سے تو غسل واجب ہو جائے گا جناب، وہ تو آپ غسل کی بات کر رہے ہیں، اس سے وضو کیا ہے؟ کہا بکری کا گوشت سے اگر چاہو تو کرو، کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے، کہا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ ایک صاحب نے کل لکھا تھا کہ قے کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ صحیح قول کے مطابق قے کرنے سے، پلٹی کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ صحیح قول کے مطابق قے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی بیوی کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بیوی کا بوسہ دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے اگر آدمی شاور سے چھویا تو، بغیر پردہ کے، پردہ کے اوپر سے چھوئے گا تو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، یہ بتلائیے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، انشاءاللہ آج 21ویں رات ہے، اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، دعا کرتے رہیے سوال جواب کے ساتھ ساتھ، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا قولی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ جی، تو لیلۃ القدر کی جو ایک رات ہے وہ کتنے دن کے برابر ہے؟ کتنے دن کے برابر ہے؟ کوئی بتلائیں، لیلۃ القدر کی ایک رات کتنے دن کے برابر ہے؟ کیلکولیٹ کرو فٹافٹ۔ لیلۃ القدر کی ایک رات کتنے دن کے برابر ہے؟ اس کا فائدہ بتلاتا ہوں ابھی۔ عمران احمد میرا بھی تعارف کروا دیں دعا کے لیے۔ دعا کے لیے تعارف کیا کروانے مطلب نہیں سمجھا میں، سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ لیلۃ القدر کی ایک رات کتنے دن یا کتنی راتوں کے برابر ہے؟ اس کا جواب دیجیے۔ کتنے یار، 1000 مہینہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں، مہینہ نہیں پوچھ رہا ہوں، دن پوچھ رہا ہوں۔ کتنی راتیں بنتی ہیں؟ راتیں بتلائیے، دن نہیں، مہینہ نہیں، کتنی راتیں بنتی ہیں کیلکولیٹ کیجئے۔ مہینہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے خیر من الف شہر، تو وہ تھوڑا پوچھ رہا ہوں میں۔
وہ الف شہر کتنی راتیں ہوئی، کیلکولیٹ کرتے رہیے اور دعا بھی کرتے رہیے. اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. غائبانہ طور پر میں ابو سالم کے لیے، ابو سالم میرے لیے، میں اپنے تمام دوستوں کے لیے، تمام ملنے والوں کے لیے، تمام اساتذہ کے لیے، تمام مومنین کے لیے، لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے پریشان حال تمام بھائیوں کے لیے، کورونا کا شکار تمام انسانیت کے لیے دعا کریں. ظلم و ستم کے شکار تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مظلومین کے لیے دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کو مشکل سے نجات دے اور میرا جواب بھی دیتے رہے. 1000 مہینہ کتنی راتوں کے برابر ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ اناپ شناپ سوال نہیں ہے، ابھی میں اس کے پیچھے ایک بات بتلاتا ہوں. ایوہ 30,000 غلط جواب، غلط. 1000 مہینہ کتنی راتوں کے برابر ہے؟ یہ ابو سالم کی طرف سے جواب آیا، غلط ہے. صحیح جواب دیجیے. 1000 مہینہ کتنی راتوں کے برابر ہے؟ ہاں جی، ارے حساب دیکھیے، جگاڑ لگائیے. ریاض الدین صاحب، لیلۃ القدر کی ایک رات کتنی راتوں کے برابر ہے بھائی؟ کیا بتائیں؟ تقریریں سنتے رہ گئے، قرآن پڑھتے رہ گئے. 1000 مہینہ 1000 مہینہ کبھی جوڑ کر دیکھا کہ 1000 مہینہ کتنی رات کے برابر ہوتا ہے؟ وہ جانو گے تبھی ایک بات سمجھاتا ہوں میں. ایک شخص کا جواب سنو. لیلۃ القدر کی ایک رات کتنے لوگ؟ اچھا 3 ہی لوگ جڑے ہیں ابھی. چلیں ٹھیک ہے، نہیں پتا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں. 30,415 راتوں کے برابر ہے. لیلۃ القدر کی ایک رات جو ہے نا، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو 1000 مہینہ ہوتا ہے 30,415 راتوں کے برابر. اب میں سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ لیلۃ القدر میں 100 روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو وہ 100 روپیہ کتنے روپے کے برابر ہوگا؟ نہیں، تقریباً مت لگائیے، میں نے بتا دیا. 30,415 راتوں کے برابر ہے. لیلۃ القدر کی ایک رات 30,415 راتوں کے برابر ہے جی. اب یہ تو خلاص ہو گیا. اب دوسرا سوال ہے، قدر کی راتوں میں نہیں خالی 30,415 راتیں بنتی ہیں. اگر آپ لیلۃ القدر میں 100 روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو کتنے روپے کا ثواب ملے گا؟ کتنا روپیہ خرچ کرنے کا؟ لیلۃ القدر کی رات میں، شب قدر میں اگر آپ 100 روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو کتنے روپے کے برابر ثواب ملے گا؟ ہاں جی، جزاکم اللہ خیر. ابو سالم صاحب آپ صحیح. 30,41,500 روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہوگا. اگر آپ شب قدر میں 100 روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو 30,41,500 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. تو فٹافٹ آج سے جو 10 راتیں ہیں نا، ان 10 راتوں میں 100 روپیہ صدقہ نکال دو. 100 ریال نہیں کر رہا ہوں، انڈیا میں نکلوا دو. 100 روپیہ اپنے گھر والوں سے کہہ دو آج کی رات ہی سے 100 روپیہ روزانہ مغرب سے لے کر کے فجر تک، اس بیچ میں 100 روپیہ آپ کا 1000 روپیہ خرچہ ہو جائے گا. لیکن کوئی نہ کوئی 100 روپیہ جا کر کے شب قدر میں سیٹ ہو جائے گا، کیونکہ انہی 10 راتوں میں ایک رات شب قدر ہے. تو آپ کا 100 روپیہ اس رات بھی ادا ہو جائے گا.
تو انشاءاللہ وہ 100 روپیہ خرچ کرنے سے آپ کو 30,41,500 روپیہ خرچ کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ ضرور کوشش کیجئے گا میرے بھائیوں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور دوڑو، کوشش کرو اپنے رب کی بخشش کو اور اس کی جنت کو پالو جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ 100 روپیہ خرچ کریں گے آپ، 30,41,500 روپیہ خرچ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اب آتے ہیں ہم 5ویں سوال کی طرف، چھوڑیے بھی اس کو۔ 5واں سوال ہے، آپ جانتے ہیں ایک حرف قرآن پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے۔ ایک حرف قرآن پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے۔ کئی بار میں نے بتلایا ہے، مجمع فہد کا جو قرآن ہے اس میں ایک لائن میں 30 سطریں ہیں۔ مجمع فہد کا جو قرآن ہے اس میں ایک لائن میں 30 حروف ہیں۔ ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ مجمع فہد والے قرآن میں ایک سطر میں تقریباً 30 حروف ہیں۔ اب بتلائیے، اور پورے صفحے میں 15 سطریں ہیں۔ آپ بتائیے اب کہ مجمع فہد کے قرآن سے ایک صفحہ قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ سوال لمبا ہے، جواب چھوٹا۔ پھر سے سن لیں، قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ مجمع فہد کے قرآن میں ایک لائن میں تقریباً 30 حروف ہیں یا اس سے زائد، اور ایک صفحہ میں 15 سطریں ہیں۔ اب بتائیں مجمع فہد والے قرآن سے جب آپ ایک صفحہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ حساب میں آپ لوگ کمزور ہیں لگتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، 4,500 نیکیاں ملیں گی۔ ایک صفحہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو 4,500 نیکیاں ملیں گی، الحمدللہ۔ آپ بتائیں، اور اگر آپ قدر کی رات میں ایک صفحہ قرآن پڑھتے ہیں تو 4,500 یہ نیکیاں ہو گئی۔ لیکن یہ بتائیے کہ قدر کی رات میں اگر آپ ایک صفحہ قرآن پڑھیں تو یہ کتنی راتوں میں ایک صفحہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے؟ کتنے صفحہ قرآن پڑھنے کے برابر ہوگا؟ قدر کی رات میں آپ نے جو ایک صفحہ قرآن پڑھا وہ کتنے صفحہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے؟ نیکیاں نہیں پوچھ رہا ہوں، صفحہ۔ قدر کی رات میں جو آپ نے ایک صفحہ قرآن پڑھا وہ کتنے صفحہ قرآن پڑھنے کے برابر ہو گیا؟ اگر آپ نے لیلۃ القدر میں ایک صفحہ قرآن پڑھا ہے تو یہ کتنے صفحہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے؟ ظاہر بات ہے جتنی راتیں بنیں گی اتنے صفحہ قرآن پڑھنے کے برابر ہوگا۔ 1000 مہینے کی جتنی راتیں بنتی ہیں تو ایک صفحہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اتنے صفحہ کا ثواب ملے گا آپ کو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بھئی قدر کی رات میں آپ نے ایک صفحہ قرآن پڑھا تو آپ کا ایسے ہی 30,415 راتوں میں قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو 30,415 صفحات کا ثواب ہو گیا۔ گویا کہ آپ نے وہ ایک صفحہ 30,415 بار پڑھا۔ چونکہ ایک رات 30,415 راتوں کے برابر ہے، گویا کہ آپ نے ایک صفحہ قرآن 30,415 بار پڑھ لیا۔ ایسا کھول کر کے اس لیے میں ذہن میں ڈالو تاکہ قرآن کی لذت محسوس کریں۔ اچھا جی، اگر آپ قدر کی رات میں
ایک پارہ قرآن پڑھ لیتے ہیں. قدر کی رات میں اگر ایک پارہ قرآن پڑھ لو آدھا گھنٹہ لگتا ہے. کہاں سے بھیا جواب ندیم دے رہے ہو؟ اچھا آپ نے نیکیاں لکھی، اچھا نیکیوں کو جوڑا. میں نیکیاں نہیں پوچھا ہوں، صفحہ پوچھا ہوں، صفحہ. چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ساتویں سوال یعنی خلاصے کلام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قدر کی راتوں میں یہ جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کو خوب غنیمت سمجھو، کوئی نیکی نہ چھوڑو. جو بھی آپ ایک نیکی کرو گے وہ ہر نیکی 30,415 نیکی کے برابر ہوگی. اگر آپ ایک رکعت نماز پڑھو گے تو گویا کہ آپ نے 30,415 رکعتیں پڑھی. ہر چیز کو 30,015 لگا لو. جتنا بھی آپ کام کریں گے، جتنے نیک کام کریں گے، وہ سب 30,415 میں جائے گا. اللہ اکبر. ایک بار اگر آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو 30,415 بار استغفر اللہ گویا کہ آپ نے کہا دینا. تو خیر یہ بتائیے کہ جس آدمی کو مسلسل پیشاب کا قطرہ آتا ہے وہ کیسے نماز پڑھے گا، کیا کہے گا؟ ایک آدمی کو مسلسل پیشاب کے قطرے آتے ہیں یا مسلسل اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے تو کیسے نماز پڑھے گا، کیا کرے گا؟ ہاں جی، ایک آدمی کو مسلسل پیشاب کے قطرے آتے ہیں اور مسلسل اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے تو کیسے وہ نماز پڑھے گا؟ ہاں جی، اب صحیح ہے ندیم بھائی، آپ جواب صحیح. 30,415. ایک آدمی کو مسلسل پیشاب کے قطرے آتے ہیں یا مسلسل اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے تو کیسے نماز پڑھے گا، کیا کرے گا، کیا طریقہ اس کی نماز کا؟ جواب دیجئے جلدی، بڑا 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 بڑا. ہاں صاحب، کسی کا جواب نہیں آیا. یہ بیماری، ہاں جی، تو کیسے پڑھے گا، کیا کرے گا وہ؟ صحیح کہا آپ نے، بیماری ہے تو کیا کرے گا وہ؟ وضو کر لیا وہ، اب اس کا جو ہے پھر پیشاب. آپ بتائیے. اچھا میں بتا دیتا ہوں، اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا نہیں مانا جائے گا. وہ اس کی پریشانی ہے. ہر نماز کے لیے ایسا شخص ہر نماز کے لیے ایک بار وضو کرے گا. آپ نے نماز پڑھ لیا، اب دوسری نماز کے لیے آپ کو پھر سے وضو کرنی پڑے گی. ایسا آدمی جس کو پیشاب کیا اس نے، پھر وضو کیا، پھر قطرے آ گئے، اب پھر وضو کرنے جائے گا، پھر قطرے آئیں گے، پھر وضو کرنے جائے گا، تو یہ کیا کرے گا؟ اس کا مطلب وہ ایک بار وضو کر لے اور نماز پڑھ لے، خلاص. اب نماز میں بھی کہ اس کو قطرے آتے رہتے ہیں کوئی حرج نہیں، پوری نماز پڑھنے تک اس کو معافی ہے. اب دوسری نماز کے لیے وہ دوسرا وضو کرے گا. ایسے ہی وہ آدمی جس کو مسلسل ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ایک بار وضو کر کے وہ پوری نماز پڑھ لے گا. اب دوسری نماز کے لیے وہ پھر سے وضو کرے گا. یہ قیاس کیا گیا ہے مستحاضہ والی عورت پر. جس عورت کو حیض اور نفاس کے علاوہ عام دنوں میں بھی خون آتا رہتا ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، بیماری کا خون. وہ عورت نماز روزہ کرے گی، بس کیا کرے گی؟ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی. اسی پر قیاس کرے گا. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو بیاہی تھی. ان دونوں بیٹیوں کا کیا نام تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت عثمان سے بیاہی، اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی دے دی. تو اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں گویا کہ حضرت عثمان کو بیاہی تھی. دونوں بیٹیوں کا نام بتلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو بیاہی تھی ان دونوں بیٹیوں کے نام بتلائیے۔ سیرت بھی پڑھو۔ ہاں جی، کیا لکھا؟ تھوڑا سا رکو شیخ جواب دیا، تھوڑا سا رکو شیخ جواب دیا۔ ارے اتنے میں تو آپ جواب دے دیتے، آپ نے تو آپ ڈھونڈیں گے گوگل میں جا کر کے، گوگل میں جا کر کے ڈھونڈیں گے، ابھی ڈھونڈیے نا، ایسے جواب دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو بیاہی تھی، دونوں بیٹیوں کا نام کیا تھا؟ ہاں جی، چلیں سر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے 6 بیویوں کا نام بتلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے 6 بیویوں کے نام بتلائیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، آپ کی 11 بیویوں میں سے 6 بیویوں کے نام بتلائیے۔ چلیے، جواب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے 6 بیویوں کے نام بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے 6 بیویوں کے نام بتلائیے۔ ہاں جی، ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن، ان میں سے 6 امہات المؤمنین کے نام بتلائیے۔ فرمائیے، مشکل سوال ہے یہ، اللہ اکبر۔ ارے پہلی بیوی ایک طرف سے شروع کرو، یاد آ جائے گی۔ اللہ کے رسول جب نبی بنائے گئے تو کس سے جا کر کے کہا تھا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پہلی بیوی کون تھی آپ کی؟ وہاں سے شروع کرو، اور پھر دوسری شادی جو آپ نے کی وہ تو آپ کو پتا ہی ہے، بہت مشہور ہے وہ۔ چلو 6 نہ بتا سکو، 1-2 تو بتلاؤ، جتنا یاد ہے بتلائیے۔ چلے ٹھیک، 6 میں چھوڑتا ہوں، ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی میں سے جو آدمی جتنوں کے نام بتلا رہا یاد ہے اس کو لکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی میں سے جتنے نام آپ کو یاد ہے لکھیے۔ 1 جانتے ہیں، 2 جانتے ہیں، 3 جانتے ہیں، 4 جانتے ہیں، 5 جانتے ہیں، 6 جانتے ہیں، 7 جانتے ہیں، 8 جانتے ہیں، 9 جانتے ہیں، 10 جانتے ہیں، 11 جانتے ہیں، جتنا جانتے ہیں لکھیے۔ ماشاءاللہ، خدیجہ، عائشہ، زینب بنت جہش، چلیں 3 کا نام آپ نے بتلا دیا۔ 3 کا کوئی اور بتلا دے، 6 میں نے پوچھا تھا۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاءاللہ، آپ لوگ خدیجہ، عائشہ، ام سلمہ، زینب، صفیہ، سودا بنت زمعہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। चले आयशा, खदीजा, ज़ैनब, सफिया, सौदा, माशाल्लाह बहुत सारे नाम आप लोगों ने गिना दिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा ये बताइए, अशरे मुबश्शरा एक इस्तिलाह है तारीख में। अशरे मुबश्शरा 10 सहाबा को अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त जन्नती होने की खुशखबरी दी थी। तो उनमें 4 तो खुलफाए राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। 4 के अलावा किसी 2 का नाम और बतलाइए। कुल 10 सहाबा हैं जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक ज़बान। ऐसे तो बहुत सारे सहाबा को आपने जन्नती होने की बशारत दी है, लेकिन 10 सहाबा को बैक वक्त आपने कहा था ये जन्नत में जाएंगे। उनमें 4 खुलफाए राशिदीन हैं, अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। इनके अलावा 2-3 के नाम बतलाइए। हाँ जी, अशरे मुबश्शरा जो 10 सहाबा हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सलफी हो, कौन सलफी है भाई? ये सलफी हनफी से क्या लेना देना है, सब मुसलमान हैं। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उस शख्स से अच्छी बात और किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ दावत दे, खुद भी नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमान हूं, अताअत गुजारों में से हूं, फर्माबरदारों में से हूं। अशरे मुबश्शरा में जो 10 सहाबा हैं उनमें 4 खुलफाए राशिदीन हैं। उनके अलावा 2-3 सहाबा के नाम बतलाइए। माशाअल्लाह, तलहा और जुबैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक। तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सईद बिन ज़ैद, साद बिन अबी वक्कास, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। अम्मार नहीं, अम्मार तलहा जुबैर अम्मार नहीं जी। 10 हैं। नंबर 1 हजरत बकर सिद्दीक, नंबर 2 हजरत उमर फारूक, नंबर 3 हजरत उस्मान गनी, नंबर 4 हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, नंबर 5 तलहा बिन उबैदुल्लाह, नंबर 6 जुबैर बिन अव्वाम, नंबर 7 अब्दुर्रहमान बिन औफ, नंबर 8 सईद बिन ज़ैद, नंबर 9 अबू उबैदा बिन जर्राह और नंबर 10 साद बिन अबी वक्कास। खत्म करें या अबू हुरैरा नहीं थी? अबू हुरैरा नहीं। क्या ख्याल है आप लोगों का? खत्म किया जाए या जारी रखा जाए? थोड़ा सा जैसा बताओ। फिर से टाइम ज्यादा हो रहा है। कुछ कुरान पढ़ें, नमाजें पढ़ें। आखिरी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक सवाल का जवाब, तौहीद की फजीलत, तौहीद की फजीलत पर अगर आप कोई आयत जानते हैं, कोई हदीस जानते हैं, कोई बात आपको पता हो तो इशारतन लिख दीजिए। तौहीद की क्या फजीलत है, कोई आयत जानते हैं, कोई हदीस जानते हैं, इशारतन या कोई बात आप कहना चाहते हैं उसकी फजीलत में, वो लिख दीजिए इशारतन। आखिरी बात, इसी पर मेरी बात खत्म और ये मजलिस खत्म होगी इंशाल्लाह। फिर कल 10 बजे मिलेंगे अल्लाह ने चाहते। ये इसका जवाब दीजिए। तौहीद के फायदे, तौहीद की फजीलत, उसकी अहमियत और उसका मकाम जो है, कुरान की किसी आयत का इशारा कर दें, बस किसी हदीस का थोड़ा इशारा कर दें या अपनी कोई बात कहें। अच्छा और करो इनका सवाल? ठीक है।
سورہ اخلاص، جزاکم اللہ خیر، یہ بھی ایک اشارہ ہو گیا توحید، قل هو اللہ احد اللہ صمد۔ لیکن فضیلت میں پوچھ رہا ہوں، فضیلت، یہ تو توحید اللہ ایک ہے لیکن اس میں فضیلت نہیں ہے، فائدہ توحید کا کیا ہے؟ ایک آدمی شرک کرتا ہے، شرک کے بہت سارے نقصان ہیں، لیکن آپ شرک نہیں کرتے ہو تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا یہ بتائیں۔ ایک آدمی شرک کرتا ہے تو بہت سارے نقصان، وہ کل میں انشاءاللہ میں چلاؤں گا، شرک کے بارے میں کل باتیں ہوں گی۔ تو توحید کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی آیت یا کوئی حدیث یا کوئی بات آپ کہنا چاہیں؟ سورہ اخلاص میں توحید کا فائدہ کہاں بتلایا گیا ہے؟ اس میں تو یہ بتلایا گیا کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے۔ ایوہ، توحید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے جنت یقینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصتا من قلبہ دخل الجنہ، جو دل کے خلوص کے ساتھ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ ندیم بھائی کہتے ہیں 2 سوال اور کو۔ اچھا جی، یہ بتلائیے کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ عورتیں کیا اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جواب دیجیے۔ ٹھیک ہے، جاری رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ پیر میں درد ہو گیا تھوڑا سا، یہاں بیٹھ جاتا ہوں میں تھوڑا۔ اللہ عورتیں اعتکاف گھر میں بیٹھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں، اس کا جواب دیجیے۔ ہاں جی فرمائیے۔ ابو سالم نے کہا کر سکتی ہیں، سوچ کر بتائیے پھر سے۔ عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ ایک جواب پر نہیں، کئی لوگ جواب دیں، اور لوگ جواب دیجیے، اور لوگ جواب دیجیے، اور جواب دیں، دیکھتا ہوں کون کیا کہتا ہے۔ عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں کہ نہیں بتائیے۔ 2 لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک صاحب کہتے ہیں ہاں۔ اپنی بات بدل سکتے ہیں اب بھی۔ عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال میں نے جان بوجھ کر کیا ہے کہ لوگوں کی الگ الگ رائے ہوگی۔ اور لوگ جواب دیں۔ ندیم بھائی کہاں ہیں؟ بلال کہاں ہیں؟ 2-3 اور لوگ جواب دیں۔ 2 ہی آدمیوں نے جواب دیا ہے، مسلسل نہیں، اور ابو سالم نے کہا کہ کر سکتے ہیں، انہوں نے 3 بار کہا کہ نہیں۔ شام صاحب، اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ گھر میں صحیح راجح قول کے مطابق کوئی مرد کوئی عورت اعتکاف نہیں کر سکتا ہے، قطعاً ثابت نہیں ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ کرے گی، لیکن ان کا قول درست نہیں، حنفیہ کا قول درست نہیں ہے۔ صحیح اور راجح اور درست بات یہ ہے کہ گھر میں اعتکاف نہیں کیا جاتا ہے، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا جی، چلو ایک بات جن کو نہیں پتا تھی وہ پتا چل گئی۔ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف نہیں بیٹھیں گی، قطعاً نہیں۔ اگر جو ایسا سمجھ رہے تھے وہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ بتلائیے کہ عید کی نماز واجب ہے یا سنت ہے؟ واجب کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو گنہگار ہو جائیں گے، اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، اگر چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں۔ تو بتائیں، عیدین کی نماز، عید اور بقرعید کی نماز، یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ہے فرض عین،
ہر ایک پر فرض ہے، اور ایک ہے فرض کفایہ، کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو چل گیا، باقی لوگوں پر ضروری نہیں، اور ایک ہے سنت۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سنت ہے یا ہر ایک کے اوپر فرض عین ہے، یا یہ کہ فرض کفایہ ہے؟ سناٹا ہے کیا؟ سناٹا کیا جی؟ سناٹا نہیں سمجھا میں؟ سب لوگ پھر سے جواب دیجئے۔ تقریباً 4 لوگ جڑے ہو، ندیم، یاسین، ابو سالم اور حسام۔ یاسین تو کہنے کی سنت ہے، آپ لوگ بتلائیے۔ عیدین کی نماز پڑھنا سنت ہے کہ فرض عین ہے؟ ہاں جی، اور جواب دیجئے۔ دیکھیں کتنے جوابات آ رہے ہیں۔ سوال جواب کی مجلس انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگی، شرکت کیجئے گا، دوسروں کو شریک کیجئے، تھوڑا سا ٹائم دیجئے، انشاءاللہ بہت سے علم کے عقدے آپ پر کھلیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اب ایک ایک موضوع پر لمبی تقریر تو نہیں کی جا سکتی نا، ٹائم لگے گا۔ چلیں اور جواب دیں، اور جواب دیتے رہیے، چھوڑیے نہیں، جوابات اور دیجئے، ابھی مجھے تسلی نہیں ہوئی ہے۔ فرض کفایہ ہے محمد ندیم صاحب، اور جواب دیجئے۔ آپ لوگوں نے سنا نہیں کیا اس بیچ میں ابھی عیدین کے بارے میں اتنا سب پروگرام کرتے ہیں آپ لوگ، اللہ اکبر۔ جب دیکھو آپ کا یہ دعوت علماء حدیث کا بالکل بھرا پڑا رہتا ہے، کوئی 9:30 بجے ہے، کوئی 2 بجے ہے، کوئی صبح میں ہے، کوئی کہیں، خالی آپ لوگ چلا لیتے ہیں لگتا ہے شاید۔ ہاں جی سنو، کسی نے کہا سنت ہے، کسی نے کہا فرض کفایہ ہے، لیکن جس نے کہا کہ واجب ہے ہر شخص پر، اسی کی بات صحیح اور راجح اور مضبوط اور محقق قول یہ ہے کہ فرض عین ہے، ہر شخص پر عید کی نماز واجب ہے، جس کی بھی عید کی نماز چھوٹ جائے اسے اپنے گھر پر پڑھنا پڑے گا قضا کر کے۔ اور اب اپنے لاک ڈاؤن کے وقت میں اپنی جگہوں پر جو لوگ جماعت کر سکتے ہیں وہ جماعت سے، اور جو الگ ہیں وہ اکیلے لازماً پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ عید کی نماز فرض عین ہے، یہی راجح اور مضبوط بات ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام لوگوں کی دلائل کے ساتھ مضبوط رائے یہی ہے کہ عیدین کی نماز فرض عین یعنی واجب ہے ہر ایک پر۔ نہیں شیخ، سنت بھی ہے، سنت نہیں ہے، لوگ کی رائے ہو سکتی ہے، پوچھے گا علماء مشائخ سے، شیخ ریاض سے پوچھئے، شیخ مختار سے پوچھئے۔ کچھ لوگ سنت کہتے ہیں، کچھ لوگ فرض کفایہ کہتے ہیں، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے اور فرض عین ہے انہی کی بات زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، کوئی بات نہیں تو اختلافی مسئلہ ہے تو جس کی جو دلیل ہو، لیکن میری اپنی بات ہے، میری تحقیق ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف مضبوط دلائل کی روشنی میں یہ نماز عیدین واجب ہے ہر شخص کے اوپر۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ شیخ اس عید پر عرفہ ہوتا ہے چاند، اب یہ سب باتیں بعد میں ختم کراؤں، کل انشاءاللہ باقی سوالات۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، میری ایک بہت قریبی رشتہ دار ایک خاتون جو ہماری بہت محبوب تھی، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ وہ بیوہ تھی،
پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور آج ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری بہت قریبی تھی، بڑا دکھ ہوا آج، لیکن اللہ کے تقدیر پر راضی ہیں۔ آپ لوگوں سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر انشاءاللہ کل ملیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔